ایک حقیقت ایک افسانے کے اس سیشن میں ہم آج آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اردو کے بہت ہی مشہور افسانہ نگار جناب سعادت حسن منٹو کا ایک خوبصورت افسانہ گلگت خان پیش کریں گے۔ افسانے کی کہانی کو بیان کرنے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سعادت حسن منٹو کے بارے میں کہا جائے۔ منٹو 11 مئی 1912 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ دوست انہیں ٹامی کے نام سے پکارتے تھے، مگر منٹو اپنے گھر میں ایک سہمے ہوئے بچے کی طرح رہتے تھے جو کہ ستیلے بہن بھائیوں کی موجودگی میں اور والد کے ڈر اور خوف سے زندگی گزارتے تھے۔ ہاں، البتہ ان کی والدہ ان کی طرفدار ہوا کرتی تھی۔ وہ ابتدا سے ہی تعلیم کی طرف مائل نہیں تھے، اس لیے ان کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہی ہوئی۔ 1921 میں انہوں نے چوتھی جماعت میں داخلہ لیا، لیکن ان کا تعلیمی کیریئر بہت حوصلہ افزا نہیں تھا۔ میٹرک کے امتحان میں 3 مرتبہ فیل ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے 1931 میں یہ امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بالآخر MO کالج میں سال دوم میں داخلہ لیا اور نفسیات کو اپنا مضمون بنایا۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بہترین افسانے تخلیق کیے، جن میں توبہ ٹیک سنگھ، دھواں، بو اور کئی دوسرے افسانے شامل ہیں۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے اور خاکے اور ڈرامے شائع ہو چکے ہیں۔ اس عظیم افسانہ نگار کا انتقال 18 جنوری 1955 میں ہوا۔ اپنے عمر کے آخری 7 سالوں میں منٹو دی مال روڈ لاہور پر واقع بلڈنگ دیال سنگھ مینشن میں مقیم رہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال انتہائی افسوسناک حالت میں گزارے۔ سعادت حسن منٹو اردو کے وہ افسانہ نگار ہیں جن کی تحریر کو آج بھی بڑے ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو افسانے کو ایک نئی راہ دکھائی۔ انہوں نے 250 سے زائد افسانے لکھے۔ سعادت حسن منٹو کو اردو افسانوں کا ستون کہا جاتا ہے۔ منٹو صاحب خود اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں افسانہ نہیں لکھتا، افسانہ مجھے لکھتا ہے، یعنی افسانہ ان پر طاری ہوتا تھا۔ ان کے افسانے محض واقعاتی نہیں ہیں، محض کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ترقی پذیر معاشرے کے تضادات کی داستان اور ان میں موجود رویوں کی کہانی ہے۔ تو یہ تو چند موٹی موٹی باتیں تھیں سعادت حسن منٹو کے بارے میں۔ آئیے ہم آج کے اس افسانے گلگت خان کے بارے میں بات کریں۔ گلگت خان افسانہ ان کی ایک کتاب باقیات منٹو سے ماخوذ ہے۔ ہم نے کیوں منٹو کو اور اس افسانے کو منتخب کیا؟ اس کی پہلی بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اس افسانے کے اندر معاشرے میں موجود رویوں کی بڑی خوبصورت عکاسی کی گئی، بڑے اچھے انداز میں ان رویوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو معاشرے میں مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر منٹو صاحب نے ان افسانوں میں اور خاص طور پر گلگت خان میں انسانی نفسیات کا بھرپور استعمال کیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہماری اپنی ہی کوئی داستان ہے۔ اس افسانے کے کردار کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ اس افسانے کا ایک کردار ہے شہباز خان۔ یہ 2 منزلہ ہوٹل کا مالک ہے۔ اس افسانے کا دوسرا کردار ہے حمزہ خان، جسے افسانے میں گلگت خان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہوٹل کا سب کچھ ہے، بیرہ بھی ہے، صفائی بھی کرتا ہے اور ہوٹل کو مینٹین بھی رکھتا ہے۔ تو اس کا اصل نام حمزہ خان ہے، لیکن لوگ اسے گلگت خان کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا کردار ہے جہانگیر خان،
جو حمزہ خان کا بڑا بھائی ہے، جس کی سفارش پر حمزہ خان کو اس ہوٹل میں رکھا جاتا ہے۔ پھر اس افسانے کا تیسرا خاموش کردار میں کہوں گا ٹن ٹن ہے۔ یہ حمزہ خان کا پالتو کتا ہے، لوگوں نے اس کا نام ٹن ٹن رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس افسانے میں دو اور کردار بھی ہیں جو میڈیکل اسکول کی دو طالبات ہیں۔ یہ تو کرداروں کے بارے میں بات ہوئی۔ افسانے کا پس منظر، یہ کس پس منظر میں کہانی لکھی گئی، افسانہ لکھا گیا؟ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ نے ناموں سے خود اندازہ لگا لیا ہوگا، جہانگیر خان، حمزہ خان، شہباز خان۔ یہ خان جو ہیں قبائلی ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں، تو ایک پس منظر تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کہانی پوری جنم لیتی ہے ایک ہوٹل میں، اور ہوٹل ایسی جگہ ہے جہاں ہر طرح کے، ہر مزاج کے لوگ آتے ہیں۔ اس ہوٹل کے پاس ایک ریلوے لائن بھی ہے، اور اس کے قریب ہی ایک میڈیکل کالج بھی ہے۔ یہ سب کچھ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ شہری زندگی کی نشانی ہے، یعنی اس میں گو کہ لوگ قبائلی ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ ہوٹل ایک شہری زندگی میں واقع ہے۔ اب ہم افسانے کی کہانی پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اور چاہوں گا کہ یہ افسانہ سننے کے بعد، اس پر تبصرہ سننے کے بعد، آپ اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ سوال آپ سے یہ ہے، اس کہانی کا اصل ہیرو کون ہے؟ حمزہ خان، جسے گلگت خان کہا جاتا ہے، یا اس کا پالتو کتا جس کا اس افسانے میں نام ٹن ٹن ہے؟ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ تو آئیے افسانے کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ حمزہ خان جو گلگت میں رہتا تھا، اس نے شہباز خان کے ہوٹل میں ملازمت اختیار کی 15 روپے ماہوار پہ۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تقسیم ہند و پاک کے بعد کی دور کی کہانی ہے۔ اس حمزہ خان میں صرف ایک چیز کی کمی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ بے حد بد شکل تھا، اور بدتمیز بھی کسی حد تک تھا۔ بدتمیز ان معنوں میں نہیں کہ لوگوں سے بری باتیں کرتا تھا، اس لیے کہ اس کی شکل و صورت دیکھ کر شہباز خان کے ہوٹل میں آنے والے لوگ اس سے گھبرا جاتے تھے۔ تو ہوٹل کا مالک اس کی بدصورتی کو سمجھتا تھا کہ یہ بدتمیزی ہے۔ حمزہ خان گلگت خان کے نام سے کیوں مشہور ہوا؟ اس لیے کہ وہ کافی عرصے تک گلگت میں رہا، اور اپنی گفتگو میں ہوٹل میں ہر آنے جانے والوں سے گلگت کی باتیں کیا کرتا تھا۔ تو گلگت کی اتنی باتیں کی کہ لوگ حمزہ خان کا نام بھول گئے اور اس کا نام ہی رکھ دیا گلگت خان۔ حمزہ خان نے ہوٹل میں کام کرنے کے دوران اپنے جیسے ایک ٹیڑھے میڑھے بدصورت سے کتے کے بچے کو پالا۔ اس کی ٹانگیں ٹیڑھی تھی، یہ بھی حمزہ خان کی طرح بدصورت تھا، مگر حمزہ خان نے اسے بڑے پیار سے پالا۔ چونکہ کتے کے گلے میں ایک گھنٹی بندھی ہوتی تھی، اس لیے لوگوں نے اس کا نام ٹن ٹن رکھ دیا۔ تو یہ پورے ہوٹل میں ٹن ٹن کے نام سے مشہور تھا۔ ہوٹل کے مالک کو حمزہ خان کے ٹن ٹن کے پالنے پر بڑا غصہ تھا۔ اس نے حمزہ خان کو یعنی گلگت خان کو بہت ڈانٹا۔ ایک دفعہ تنگ آ کے گلگت خان نے کہا، خود تم ہوٹل کے مالک ہو، میرے دوست ٹن ٹن کے مالک نہیں ہو۔ یہ جواب سن کر ہوٹل کا مالک چپ ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے اس نے اس کتے کے بچے کے بارے میں کچھ کہا نہیں۔ ایک دن وہ کتے کا بچہ بیمار ہو گیا۔ حمزہ نے سن رکھا تھا کہ ایسے میں مریض کو مرغ کا یا بٹیر کا گوشت کھلایا جائے تو یہ کتا جلدی صحت یاب ہو جائے گا۔ اور اتفاق کی بات دیکھیے
کہ ہوٹل کے مالک شہباز خان کے پاس ایک پالتو بٹیر موجود تھا اور حمزہ خان یعنی گلگت خان کی نگاہیں اس پالتو بٹیر پر تھی۔ ایک دن موقع ملا تو اس نے بٹیر کو پنجرے سے نکالا، ذبح کیا اور ٹن ٹن کو کھلا دیا۔ مالک جب واپس لوٹا کام سے تو اس نے پوچھا کہ یہ میرا بٹیر کہاں گیا؟ تو حمزہ خان نے اپنے مخصوص پٹھانی انداز میں کہا، خو مجھے کیا معلوم تمہارا بٹیر کدھر گیا ہے، بھاگ گیا ہوگا کدھر۔ لیکن حمزہ خان کو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کتے کے بچے نے جیسے ہی بٹیر کھایا کچھ دنوں میں وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس خوشی میں حمزہ خان نے 2 بیکاریوں کو کھانا بھی کھلایا۔ اسی ہوٹل میں جیسے کہ میں نے ذکر کیا 2 میڈیکل اسٹوڈنٹ کی طالبات آیا کرتی تھی، جن میں ایک کو حمزہ خان بہت پسند کرتا تھا۔ کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کو پتہ چل گیا کہ حمزہ خان نے اپنے مالک کا بٹیر اپنے کتے کو کھلا دیا ہے۔ یہ بات ان لڑکیوں کی وجہ سے ہوٹل کے مالک کو بھی پتہ چل گئی کہ حمزہ خان نے بٹیر اپنے کتے کو کھلا دیا ہے۔ مالک نے جب یہ خبر سنی تو پہلے گلگت خان کو بہت مارا اور پھر کہا کہ تم اس ٹن ٹن یا چن چن سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے؟ وہ بھی کوئی کتا ہے، تم سے زیادہ بد شکل ہے، اتنا بد شکل کہ اس کو دیکھ کر نفرت پیدا ہوتا ہے۔ اپنے مالک کی مار کھا کر حمزہ خان اپنے کمرے میں گیا۔ اسے اس کی مار پر لڑکیوں کے قہقہوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ کمرے میں جا کر اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے کتے کو پیار سے اپنے پاس لایا اور ریلوے لائن پر لے گیا۔ اب یہاں سے میں آپ کی خدمت میں کہانی کے انجام کو جس طرح افسانے میں لکھا ہے بالکل اسی طرح پڑھ کے سناتا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہو کہ مصنف نے کس طرح اس کہانی کا انجام مرتب کیا ہے۔ جب گلگت خان اور ٹن ٹن ریلوے لائن کے پاس پہنچے تو گاڑی آ رہی تھی۔ گلگت خان نے اپنے پیارے کتے کو حکم دیا کہ وہ پٹڑی کے عین درمیان کھڑا ہو جائے۔ اس حیوان نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کی۔ گاڑی پوری رفتار سے آ رہی تھی۔ ٹن ٹن پٹڑی میں کھڑا گلگت خان کی طرف دیکھ رہا تھا، ایسی نگاہوں سے جن سے وفاداری ٹپک رہی تھی۔ گلگت خان نے ایک نظر اپنی طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا کتا اس سے کہیں زیادہ خوش شکل ہے۔ گاڑی قریب آئی تو اس نے ٹن ٹن کو دھکا دے کر پٹڑی سے باہر گرا دیا اور خود ریل گاڑی کے سامنے آ گیا، اور کتا زور زور سے اپنی دردناک آواز میں رونے لگا۔ تو ناظرین، یہ کہانی کا انجام ہے، اور اس میں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کہانی کے اختتام پر وہ بدصورت کتا حمزہ خان کو بہت اچھا اور بہت پیارا لگتا ہے، اور نتیجتاً وہ ریل کی پٹڑی سے اس کتے کو ہٹا دیتا ہے اور اپنی جان پیش کر دیتا ہے۔ کہانی تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ افسانہ ہمیں بہت کچھ سکھلا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ افسانے کا عنوان گلگت خان، گلگت خان تو لوگوں نے نام دیا نا، اس کا اصل نام تو حمزہ خان تھا۔ تو یہ گلگت خان کا ٹائٹل جو افسانے کا ٹائٹل ہے، افسانے کا موضوع ہے،
دو باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ایک قبائلی ثقافتی پس منظر بتا رہا ہے اور دوسرے ہمارے ایک معاشرتی رویے کی عکاسی کرتا ہے جس میں ہم لوگوں پر ایک لیبل لگا دیتے ہیں. تو میں ان دونوں کے بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں. جو قبائلی ثقافتی پس منظر اس میں دکھایا گیا ہے حمزہ خان کی صورت میں یا گلگت خان کی صورت میں، کہ گلگت خان یا حمزہ خان سادہ شخص ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، اس کا جذبہ سچا ہے، وفاداری ہے، کام ہوٹل میں بڑی لگن سے اس نے کیا. اس کی خوبی یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے لیے سب کچھ کر دینے کو تیار ہے. مگر اس میں صرف ایک خوبی یہ بھی ہے، خوبی کہی ہے یہ خامی، کہ غصے کی آمیزش بھی ہے. تو یہ افسانہ ہمیں وہ ثقافتی پس منظر بیان کرتا ہے کہ لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی ہے. اگر محبت کرنے آ جائیں تو اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں. دوسری جانب جو اسٹیریو ٹائپنگ ہے، جو لیبل لگا دینا ہے. اب حمزہ خان کا نام تو حمزہ خان تھا نا، اس کو لوگوں نے لیبل لگا دیا گلگت خان، اور پھر اس لیبل کی روشنی میں اس کو دیکھتے تھے. یہ ہماری سماجی عادت ہے، ہم مختلف لوگوں کو مختلف لیبل لگا دیتے ہیں اور پھر اسی لیبل کی روشنی میں دیکھتے ہیں. کہانی میں گلگت خان، ٹنٹن ایسی ہی لیبلنگ کی بات ہے. ٹنٹن تو کچھ جانور کا نام رکھا گیا ہے لیکن ایک لیبل لگا دیا گیا ہے. اور اس میں منٹو صاحب کا یہ جملہ کہ حمزہ کے کیا معنی ہوتے ہیں اس کو معلوم نہیں تھا، یعنی ہوٹل کے مالک کو معلوم نہیں تھا کہ حمزہ کے کیا معنی ہوتے ہیں، بلکہ گلگت کا مطلب وہ بخوبی سمجھتا تھا. یعنی ہم جو ٹائٹل یا اسٹیریو ٹائپ بنا دیتے ہیں نا کہ یہ شخص ایسا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں عمر بھر کے لیے کہ بدصورت ہے، تو بدصورت ہی رہتا ہے. پھر وہ ٹائٹل کے معنی تو ہم جانتے ہیں، اس کے اصل نام کے معنی ہم نہیں جانتے. تو یہ اسٹیریو ٹائپنگ جو ہے ایک معاشرتی رویہ ہے. ہم سب مذاق میں ایک دوسرے کے اسی طرح نام رکھتے ہیں اور پھر یہ نام اس کی پرسنالٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اگلے شخص پہ کیا بیتتی ہے اس کا اندازہ آپ نے اس افسانے سے لگا لیا ہوگا. اس افسانے کا دوسرا پہلو حسن کیا ہے، واٹ از بیوٹی. کیا ظاہر و شکل و شباہت، جسمانی طور پہ اچھا ہونا حسن ہے، یا حسن اندر کی سچائی اور پاکیزگی ہے. آپ دیکھیے وہ ٹیڑھا میڑھا کتا مالک کا حقیقی وفادار بن کر تیز رفتار ٹرین کے سامنے کھڑا ہے وفا کا پتلا بنے ہوئے، اور حمزہ جب اپنے آپ کو اس سے مقابلہ کرتا ہے تو اسے وہ کتا بہت خوبصورت دکھتا ہے، حالانکہ بظاہر وہ خوبصورت نہیں ہے، اور وہ اس کی حقیقی حسن پر قربان ہو کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے. تو یہ کہانی بڑے خوبصورت انداز میں بتاتی ہے ہمیں کہ حسن کیا ہے، اچھائی کیا ہے. ظاہری خد و خال پہ نہ جائیں، حقیقی حسن وہ ہے جو انسان کے داخل میں ہوتا ہے. اس کہانی کا تیسرا عمدہ پہلو چاہنا اور چاہا جانا ہے. ہر فرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرے، اور ہر شخص کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اسے پسند کرے، اور یہ فطری جذبہ ہے. اور منٹو صاحب نے اس افسانے میں اس فطری جذبے کو، ان دونوں فطری جذبات کو بحسن خوبی بیان کیا ہے اور اسی کشمکش کو اجاگر کیا ہے. کتے کے ایک بچے ٹن کو پالنا جو اس سے بھی زیادہ بدصورت تھا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی کو چاہتا ہے. اور پھر کتے کے بچے سے بے پناہ محبت کے انجام کی پرواہ کیے بغیر اس نے مالک کا بٹیر اسے کھلا دیا، یعنی وہ اسے بے پناہ پیار کرتا تھا. اور پیار کا عالم یہ تھا کہ اسے اپنے ساتھ بھی سلاتا تھا، کام کے دوران بھی
جا جا کر اس کی خبر گیری کرتا تھا۔ تو ایک جانب یہ ہے، لیکن حمزہ خان کے دل کے کسی گوشے میں یہ خواہش بھی موجود تھی کہ کوئی ایسا ہو جو اسے چاہے، جو اسے پیار کرے، اور یہ خود کسی ایک شخصیت کو پسند کرتا تھا۔ اور جب حمزہ خان کو ہوٹل کے مالک سے مار پڑ رہی تھی تو وہ جس طالبہ کو چاہتا تھا اس کا طنزیہ قہقہا اس کو یاد رہا۔ سعادت حسین منٹو تأثر میں لکھتے ہیں کہ دونوں لڑکیوں نے قہقہے لگائے۔ گلگت خان کو دھول کا اتنا خیال نہیں تھا، یعنی مار کا اتنا خیال نہیں تھا، لیکن لڑکیوں کے ان قہقہوں نے اس کے دل کو زخمی کر دیا۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جب کسی کا طنز کیا جاتا ہے تو دل پر ایک گہری چوٹ لگتی ہے، اور منٹوز نے اس حقیقت کو اس کہانی کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اہم بات تو یہ کہ جانوروں سے محبت اور ان کی معصومیت اور وفاداری کو تسلیم کرنا، جانور جیسے بھی ہوں، جس طرح بھی ہو، معصوم ہوتے ہیں، اور یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے، پیغام دیتی ہے کہ ہمیں ان جانوروں سے جو بے زبان ہوتے ہیں لیکن یہ اپنے کردار و عمل سے بہت کچھ ثابت کر جاتے ہیں، ہمیں ان سے بھی پیار کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے اندر ایک عادت ہے، ہمارے معاشرتی رویہ ہے کہ ہم لیبل لگاتے ہیں، ہم وہ لیبل نہ لگائیں۔ معاشرے کے محروم طبقات کا خیال رکھیں۔ حسن عمل، اچھا کام کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ خوبی ظاہر میں نہیں، حسن ظاہر میں نہیں، باطن میں پنہاں ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ احساسات اور جذبات کی اپنی سچائی ہوتی ہے، ان کو ہم سمجھیں اور قبول کریں۔ اور آخر میں پھر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں میرا یہ سوال کہ اس کہانی کا اصل ہیرو کون ہے، حمزہ خان یا کتے کا بچہ ٹن ٹن؟ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔